الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، محرم الحرام حرمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 1 تاریخ اس کی گزر چکی، اور جس ٹائم ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس وقت 2 تاریخ غروب آفتاب کے بعد 2 تاریخ جو ہے یہ شروع ہو چکی ہوگی۔ یہ گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بابرکت اور اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ اور ان ایام میں خاص طور پر جیسا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت گزرا، 1 محرم الحرام، اب ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے گھروں میں خاص طور پہ اپنے بچوں کو بٹھا کر ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کریں۔ کبھی بٹھا کے بچوں کو حضرت عمر فاروق اعظم کی شان بتائیں، کبھی بٹھا کے امام حسن کی شان بتائیں، کبھی بٹھا کے امام حسین کی شان بتائیں، کبھی بٹھا کے امام زین العابدین کی شان بتائیں، کبھی بٹھا کر امام علی اکبر کا بتائیں، کبھی بٹھا کر چھوٹے علی اصغر کے بارے میں بتائیں، کبھی بٹھا کر حضرت امام حسن کے شہزادے کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمارے ان بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت بھی پیدا ہو اور صحابہ کرام سے محبت بھی پیدا ہو۔ کبھی بٹھا کے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر خیر کریں، کبھی بٹھا کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں، کبھی بٹھا کے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں۔ تو اس طرح سے تمام اہل بیت کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اور ہم ان ایام میں، اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھروں میں بیٹھنے کی بجائے اور یا پھر نیک اعمال کرنے کے بجائے ہم لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں۔ جس حسین نے نانا کا دین بچانے کی خاطر پورا گھر لٹا دیا اور نماز میں سر کٹا دیا، حضرت عمر فاروق اعظم بھی نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے کہ آپ کو زخمی کیا گیا، لیکن اس حال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب آپ شہید ہوئے، آپ نے ان ایام میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ بہرحال تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ہم گھروں میں نہیں رہتے، کیا کرتے ہیں جی؟ اب چھٹیاں آ گئی ہیں جی، چلیں جی ہم جا رہے ہیں جی مری گھومنے پھرنے، ہم جا رہے ہیں نران کا غان، ہم جا رہے ہیں فلاں سوات، اور کبھی کسی شہر میں تو کبھی کسی شہر میں۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، گزارش یہ ہے کہ یہ ایام گھومنے پھرنے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایام ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آگے چلوں، ورنہ گفتگو بہت بھی بڑی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ اس موضوع پر الگ بیان آئے گا چند دنوں میں۔ بہرحال صرف ان ایام کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب ان ایام میں جو ہے ایک ایسا وظیفہ بھی ہے ہمارے پاس کہ 1 محرم الحرام سے لے کر
یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا کریں۔ اب جو بھی التجا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور بھی نیک اعمال کرتے رہیں، ذکر خیر کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، اہل بیت پر سلام بھیجتے رہیں، اور صحابہ کا ذکر خیر کریں۔ اور اسی طرح سے ان ایام کے اندر خاص طور پہ، ویسے بھی ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر ہر وقت، ہر روز، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، ہر حال میں۔ اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں جب کوئی حالت ایسی آتی ہے تو نماز ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے، یا ان کا جو ہے قضا بھی ہے، لیکن نماز جو ہے ہر حال میں فرض ہے۔ اگر انسان بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بہرحال ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور نوافل کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ تو وہ کلام ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نیزے پر، آپ کے سر مبارک کو جب لے کر جا رہے تھے، نیزے پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور جو ہے ان ایام میں صدقہ و خیرات، نیاز، امام حسن حسین کی نیاز، ان کے اصالہ ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کریں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔